بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دریائے فرات بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور یہ اتنی خطرناک خبر ہے کہ دنیا کے سائنٹسٹ، انٹرنیشنل کمیونٹی اور تینوں ابراہیمی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے اس دریا پر بہت گہری نظر ہے، کیونکہ اس کا سوکھنا ان ٹائم کی پیشن گوئی میں شامل ہے۔ اور دوستوں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی اور پہلی نشانی ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، جس کے بعد خون ریز جنگ شروع ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ فرات سونے کے پہاڑ سے نہ کھل جائے اور اس پر لوگوں کی خون ریزی نہ ہو، اور اس میں ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ اور دوستو، دریائے فرات اتنی تیزی سے خشک ہو رہا ہے کہ شام کے لوگوں کی لائف لائن ہی یہ دریائے فرات تھا، مگر اب دریائے فرات اس قدر سوکھ چکا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ شام میں پانی کا کال پڑ چکا ہے، اور شام کے کسان تو اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ شام سے ہجرت کر کے کسی اور ملک میں منتقل ہو جائیں، کیونکہ حال یہ ہے کہ شام میں نہ تو پینے کے لیے پانی بچا ہے اور نہ ہی وہاں فصلوں کے لیے پانی موجود ہے، اور شام میں قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں سخت گرمی پڑ رہی ہے اور بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی نشانی یہ ہے کہ سخت گرم دن ہوں گے، یعنی سخت گرمی پڑے گی۔ اور آج جون 2024 میں دیکھیے کہ پوری دنیا گرمی سے بے حال ہو چکی ہے، اور اس سال تو گرمی کی وجہ سے حج کے دوران بہت سے حاجی شہید ہو چکے ہیں۔ اور دوستو، دریائے فرات کے متعلق عیسائی اور یہودیوں کے الگ الگ عقائد ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق دریائے فرات ہی وہ جگہ ہے جو مشرق سے آنے والی فوجوں کو راستہ فراہم کرے گا کہ جو لشکر اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ دوستو، اس بات سے کچھ یاد آیا کہ مشرق سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، ان کو کوئی روک نہ سکے گا، ان کا رخ پھیر نہ سکے گا، اور وہ یروشلم پہنچ کر بیت المقدس کو فتح کریں گے اور اپنے جھنڈے وہاں نصب کر دیں گے۔ دوستو، یہ بات تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی ہے، اور اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ دریائے فرات کیوں تینوں مذاہب کے لیے اتنا اہم ہے، جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی اس کے چیپٹر نمبر 83 میں درج ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ وہی 10 قومیں ہوں گی جو کہ شروع سے ہی اسرائیل قوم کے خلاف تھی، اور یہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے کہ اسرائیل کی یاد اس دنیا سے مٹا دی جائے۔ اسی طرح مشرق کی فوجوں کے متعلق بائبل دا بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 16 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دریائے فرات سوکھ جائے گا، اور خدا کا چھٹا فرشتہ جب اپنا پیالہ اس میں انڈیلے گا تو یہ بالکل خشک ہو جائے گا، تاکہ وہ ان کے لیے راستہ تیار کرے کہ مشرق کی طرف سے بادشاہ آ سکے اور اسرائیل پر چڑھائی کرے۔ جبکہ یہودیوں کے مطابق دریائے فرات کے خشک ہو جانے کے بعد شام کے راستے سے یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یاجوج ماجوج اسرائیل سے جنگ کریں گے، اور وہ اس جنگ کو جنگ ہرمجدون کہتے ہیں، اور اس جنگ میں صرف اور صرف اسرائیل کو ہی فتح ہوگی۔ ہر صورت اس جنگ کو اسرائیل ہی جیتے گا، اور خدا اسرائیل کی غیب سے مدد فرمائے گا، یعنی مشرق سے جو فوجیں نکلیں گی اور شام کے راستے وہ آئیں گی وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، اور اس جنگ میں فتح اسرائیل کا مقدر بنے گی، اور اس جنگ میں اتنا خون بہے گا اور اتنی لاشیں پڑی ہوں گی کہ ان کو اسرائیل سے صاف کرنے میں 6 سے 7 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ اور یہ باتیں دا بک آف ایزیکیل میں درج ہے، اور ایک مقام پہ یہ بھی درج ہے کہ وہ فوجیں ملک شام سے اسرائیل پر حملہ کریں گی، اور ان فوجوں کی آمد سے پہلے یہ نشانی بھی لکھی ہوئی ہے کہ شام کا شہر دمشق تباہ اور برباد ہو جائے گا، اور وہ اتنا تباہ اور برباد ہو جائے گا کہ وہاں کوئی نہ رہے گا، اور نہ وہاں پر چھپنے کے لیے کوئی جگہ موجود ہوگی، اور یہ بات دا بک آف اشعیاء میں درج ہے۔ دوستو، آپ دیکھیے کہ قیامت کے متعلق تینوں ابراہیمی مذاہب میں کتنی مشابہت ملتی ہے، اور آج دیکھیے کہ شام تباہ اور برباد ہو چکا ہے، اور شام کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام تباہ ہو جائے اس کے بعد مسلمانوں کی خیر نہیں۔ اور دوستو، آج دیکھیے کہ نشانی پوری ہو چکی ہے کہ شام تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کی حالت آج پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اب سخت گرمی تو پڑنا شروع ہو گئی ہے، اور شام سے گزرنے والا دریائے فرات خشک ہو رہا ہے، اور دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد جنگوں کا مرکز ملک شام ہی بنے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ملک شام میں ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اپنے خیمے ملک شام کے شہر دمشق میں نصب کریں گے، اور دجال حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کا محاصرہ بھی شام کے شہر دمشق میں ہی کرے گا۔ یعنی قرب قیامت میں شام اور شام سے بہنے والا دریائے فرات بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اب دنیا کے انسانوں کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، اور دریائے فرات کے سوکھنے کے بعد قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہونے والی ہے۔ اب فیصلے کے مہینے اور سال آ رہے ہیں، اس لیے اب گناہوں کی طرف واپس جانے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ بہت غور سے جملہ سننا، فیصلے کے سال آ رہے ہیں، اب دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے، پوری دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ اب فیصلے کے دن آ رہے ہیں، پہلے جیسا اب زمانہ نہیں ہے۔ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ فیصلے کے دن سے ہمیں قریب کر رہا ہے، اور فیصلے کے دن کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ ہے فلسطین کے حالات، کیونکہ اب بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ دجال کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب بھی ہم گناہوں کی زندگی میں لگے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے ساتھ کھڑا کر دے گا، توبہ کی توفیق بھی ہم سے چھین لے گا۔ حضرت امام مہدی کے دشمنوں کے لشکر میں ہم کھڑے ہوں گے۔ اب یہ دیکھو، یہ وہ وقت ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت اگلا قدم اٹھ جائے۔ جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی، آخری فیصلہ کن دور کی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ بہت بھیانک جنگ ہوگی یہودیوں کے درمیان اور اصلی ایمان والوں کے درمیان۔ اس لیے جو کچھ اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے، اس سے ہر ایمان والے کا ایمان ہزاروں گنا ہر منٹ میں بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ پاک کے رسول بتا کر گئے تھے۔ جس وقت آپ بتا رہے تھے اس وقت تو فلسطین میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بھیانک جنگ ہوگی، خطرناک جنگ ہوگی، یہودیوں اور ایمان والوں کے جنم کے مابین ایک خطرناک جنگ ہوگی۔ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک علاقہ ہوگا جہاں سچے پکے مومن جان دے رہے ہوں گے اور جان لے رہے ہوں گے، قربانیاں دے رہے ہوں گے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں نوجوان جوق در جوق شہید ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں کے مجاہدوں سے سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ اصلی ایمان والے وہیں پر ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سچے پکے مومن، یہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بیت المقدس اور اس کے چاروں طرف ہوں گے، مسجد اقصیٰ اور اس کے چاروں طرف ہوں گے۔ بالکل ٹھیک وہی جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس وقت وہاں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اسی زمانے میں ہیں، آپ اس سے خوش ہوں یا آپ اس سے ناراض ہوں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی زمانہ عطا فرمایا جس میں ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی بات کو پکا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت وہاں جو ہو رہا ہے اس سے ہر لمحے ہمارے ایمان کو بڑھنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کی وجہ ہے۔ لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس سے خوف اس کے دل میں آ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے، ڈر وہ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو سمجھا ہوا ہے قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو وہ فرمایا تھا اللہ کے رسول نے جو ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت برحق ہے، آپ سچے رسول ہیں۔ آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا جب اس کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اب آپ نے جو آئندہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ہوگا جب وہ ہو رہا ہے، اور پچھلے 6 مہینے سے ہو رہا ہے بلکہ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے، جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے، تو اس کے بعد میں جو ہوگا اس مقابلے کا آخری انجام، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا وہاں سے پھیلنا شروع ہو کر پورے عالم کے ہر کچے پکے گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا، پوری زمین پر انصاف کا نظام قائم ہوگا، اللہ کا حکم چلے گا، باطل ٹوٹے گا، حق کا غلبہ ہوگا۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی عزت، حکومت، اقتدار، طاقت، غلبہ دیں گے، ان کی قربانیوں کے انعام کے طور پر ضرور دیں گے، اور پھر دجال کا قتل ہوگا، دجال سے چھٹکارا ملے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی کچا پکا گھر یا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، طاقت کے بل پر یا قبول کر کے داخل ہو کر رہے گا۔ دوستو، یہ بہت چوکنا رہ کر جینے والا زمانہ ہے۔ اگر اسی طرح غفلت میں رہے جس طرح اب تک جی رہے ہیں تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس نالائق، فاسق، فاجر، خطا کار، گنہگار مسلمان کو میں دجال کا ساتھی بناؤں گا۔
یہ امام مہدی کا ساتھی نہیں بنے گا، یہ حق کا ساتھی نہیں بنے گا، یہ سچ اور انصاف کا ساتھی نہیں بنے گا، یہ مظلوموں کا خادم نہیں بنے گا، یہ ظالموں کا ایجنٹ بنے گا، یہ ظالموں کا مخبر بنے گا، یہ ظالموں کا دلال بنے گا، 4 پیسے کے لیے تھانے پہ جا کر مخبری کرے گا۔ یہ فیصلہ کسی لمحے ہم میں سے کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے۔ فیصلے کا دن قریب ہے۔ اب اگر گناہوں کی طرف واپس لوٹے، اب اگر پچھلی زندگی کی طرف واپس لوٹے، جن غلطیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے، بار بار رو رو کر انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ ارادہ کیا ہے کہ اب گناہ کی طرف واپس نہیں جائیں گے، دوستو اب اگر واپس گئے تو پتہ نہیں پھر دوبارہ توبہ نصیب ہوگی یا نہیں۔ سب سے زیادہ بنیادی بات اس وقت مجھ کو اپنے آپ سے بھی کہنی ہے اور آپ سے بھی، وہ ہے استقامت۔ اب جمنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اب تقوی پر جمنا ہے، اب اللہ کی اطاعت پر جمنا ہے، اب گناہوں سے دور رہنا ہے، اور جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے سب کام چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگنا ہے، دیر نہیں کرنا ہے، کیونکہ پل پل یہ خطرہ ہے۔ جو واقعی زمانے کے تقاضوں سے واقف لوگ ہیں وہ ہر وقت ان کا دل اس وقت فلسطین کی طرف لگا رہتا ہے، اور اس لیے کہ وہ بار بار تازہ ترین وہاں کی خبریں جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں دجال آ تو نہیں گیا، کہیں کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں ہو گیا۔ یہ غفلت کے ساتھ زندگی کے دن نہیں ہے، یہ بہت ہوشیاری کے دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے محفوظ فرمائے اور پوری روئے زمین پر اسلام کا غلبہ نافذ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔